آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں کا چیلنج، پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت کا آغاز آج سے ہوگا۔ بجٹ مذاکرات 23 مئی تک ہوں گے۔ IMF کو بجٹ میں ٹیکس اور نان ٹیکس آمدنی کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات پر بھی غور ہوگا۔ بجٹ پیش کرنے میں 3 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کا ہدف امریکہ سے کپاس، سویابین اور ہائیڈرو کاربنز کی درآمدات میں اضافہ ہے۔ بھارت کے ساتھ سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل سندھ طاس معاہدہ بحال کرنا ہوگا۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی زرعی زمینوں کا 80% انحصار دریائے سندھ پر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی، وزیراعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے سر فخر سے بلند کر دیے۔ وزیراعظم کا 16 مئی بروز جمعے کو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے دن کے طور پر منانے کا بھی فیصلہ۔ مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے شہداء پیکج کا اعلان۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ 80 لاکھ، پاک فوج کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے ملیں گے۔ شہداء کے بچوں کی کفالت کا فرض پورا کریں گے۔ مسلح افواج نے آپریشن بنیاد مرصوص کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وزیراعظم سے پاکستان میں تعینات ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ترک سفیر کی فوجی اور سفارتی کامیابی پر وزیراعظم اور پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ ترکیہ کے عوام پاکستان کی کامیابیوں پر خوش ہیں، ترک سفیر کی گفتگو۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ رکوا دی۔ امریکی انتظامیہ کی مدد سے پاک بھارت جنگ بندی معاہدہ ممکن ہوا۔ بھارت اور پاکستان کے قائدین غیر متزلزل تھے۔ دونوں ملکوں نے جنگ تجارت کی وجہ سے بند کی۔ پاکستان اور بھارت سے کہا جنگ سے باز نہ آئے تو کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ تجارت کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ بڑی تجارت کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ پاکستان اور بھارت کے DG ملٹری آپریشنز کا رابطہ بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت ہوئی۔ سیز فائر کے بعد پاک بھارت DGMOs کا یہ پہلا رابطہ ہے۔ اگلے مرحلے میں دونوں ملکوں کی سفارتی ٹیمیں مذاکرات کریں گی۔ سفارتی مذاکرات کسی غیر جانبدار مقام پر ہوں گے۔ پاک بھارت سفارتی مذاکرات کسی خلیجی ملک میں ہونے کا امکان۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی، مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی۔ بھارت کی جانب سے مستقبل میں ایسے ایڈونچر نہ کرنے پر بھی بات ہوگی۔ امریکہ کی ثالثی اور دوست ملکوں کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ دشمن کی کوئی بھی سازش پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں افواج کے عزم اور اتحاد نے ناقابل فراموش باب رقم کیا۔ ہمارے شہریوں اور سپاہیوں کا ولولہ اور قربانی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ پاکستانی عوام نے ثابت قدمی سے مسلح افواج کی حمایت کی۔ پوری قوم مسلح افواج کے ہر اہلکار کی حمایت میں مضبوطی سے کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا CMS راولپنڈی کا دورہ۔ مارکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف زخمی فوجی جوانوں سے فردن ملے۔ جنرل سید عاصم منیر نے انتہائی بے مثال بہادری، عزم، فرض شناسی کو سراہا۔ آرمی چیف کا زخمی جوانوں کے علاج، بحالی اور بہبود کے مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ترک صدر طیب اردوان کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ترکیہ نے دشمن کا مقابلہ کرنے میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترکیہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی عوام سے کہتے ہیں متحد ہو جائیں، پاک بھارت جنگ بندی پر مطمئن ہوں۔ پاکستانی وزیر اعظم سے کشیدگی کے موقع پر رابطہ کیا۔
دونوں فریقین پر زور دیا وہ مزید اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ ترکیہ علاقائی تنازعات حل کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، ترک صدر کا بیان۔ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے 22 اپریل سے 10 مئی تک کی صورتحال کو مارکہ حق قرار دے دیا۔ مسلح افواج کی جانب سے 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق کا حصہ تھا۔ آپریشن بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائیوں کے جواب میں کیا گیا۔ الحمدللہ پاکستان کی افواج نے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ فتح 1 اور 2 میزائل سے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ تنصیبات تھیں جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئیں۔ بھارت کے براہموس سٹوریج فیسلٹی کو تباہ کیا گیا۔ بھارت کی متعدد ایئر فورس بیسز کو تباہ کیا گیا۔ بھارت کے S-400 بیٹری سسٹم کو آدم پور اور بھوج میں ناکارہ بنایا گیا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ KG ٹاپ اور نوشہرہ میں 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ مکمل طور پر تباہ کیے گئے۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں انٹیلیجنس یونٹس اور بھارتی فیلڈ عناصر شامل تھے۔ بھارتی ہیڈ کوارٹرز، لاجسٹک بیسز، توپ خانوں اور پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ درجنوں پاکستانی مسلح ڈرونز بھارتی شہروں میں پرواز کرتے رہے۔ حساس سیاسی اور سرکاری تنصیبات سمیت نئی دلی اور گجرات شہر شامل تھے۔ بھارتی حملوں میں بے گناہ شہریوں بشمول خواتین، بچوں، بزرگوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ ہمارے دل اور ہمدردیاں ان شہداء کے بچوں اور خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج، سیاستدانوں، نوجوانوں، میڈیا کے کردار کے معترف نوجوانوں نے سائبر اور معلوماتی محاذ پر صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کا میڈیا آپریشن بنیان مرصوص میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کی گمراہ کن اطلاعاتی یلغار اور جنگی جنون کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم اور کابینہ نے ملکی تقدیر بدلنے والے فیصلے کے نازک مرحلے پر قوم کی رہنمائی کی، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا، یہاں علاقائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کا بدلہ فیصلہ کن اور مکمل ہوگا۔ ISPR۔ بھارتی فوج نے خود ہی مودی کے گودی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ پاکستان سے کسی بھی ڈرون کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں۔ سرحدوں پر صورتحال مکمل طور پر پرامن اور کنٹرول میں ہے۔ بھارتی فوج کا بیان۔ بھارتی میڈیا پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کی۔ بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع۔ ایٹمی حملوں کی دھمکی کبھی نہیں دی تھی، یہ ضرور کہا تھا کہ بھارت نے نیوکلیئر کا استعمال کیا تو ہم بھی کریں گے۔ پاکستان پہل کبھی نہیں کرے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ساری دنیا کے لیے خطرہ تھا۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا باضابطہ کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کہا کہ عالمی برادری نے زبردست ثالثی کی۔ متعدد ملکوں کی ثالثی کے بعد جنگ بندی کی خلاف ورزی بہت مشکل ہے۔ مذاکرات میں سنتاس معاہدے پر بات ہونی چاہیے۔ دہشت گردی کے لگنے والے الزامات کا حل بھی ہونا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر، سنتاس معاہدہ اور دہشت گردی پر جب تک بات نہیں ہوگی یہ مسائل برقرار رہیں گے۔ دنیا کے سامنے واضح ہونا چاہیے آخر دہشت گردی کروا کون رہا ہے۔ بھارت جب بھی حملہ ہوگا ہمارا جواب اس سے بھی سخت ہوگا۔ سیز فائر کا مطالبہ بھارت کی جانب سے تھا۔ مودی کو بھارت میں گالیاں پڑ رہی ہیں۔ مودی کی باتیں اس کی ساکھ کو مزید خراب کر رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، پاکستان نے اپنا مؤثر دفاع کیا ہے۔ ہم نے بھارت کے کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فریقین نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار سے آسٹریلوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का जाफर एक्सप्रेस हमले में जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोन। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों को तहम्मुल का पैगाम दिया। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों का यादा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर एक शिकस्त खोरदा इंसान का बयान था। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ रिवायती इल्ज़ामात को दोहराया। उनके पास अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने जारहियत का इर्तिकाब करके कुछ भी हासिल नहीं किया। पानी और खून साथ नहीं बह सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मोदी अपनी गिरती साख को बचाने के लिए पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है। उनकी अपनी अवाम अब उनसे सवालात कर रही है। मोदी आइंदा इलेक्शन में अपनी शिकस्त देख रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात पर रद्द अमल। अमेरिका और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुआहदे को बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाकाई सफारतकारी और तनाज़े के पुरअमन हल के आज़म का यादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमेरिका तमीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का बयान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। अमन और मुकालमे के हवाले से पाकिस्तान के आज़म का यादा। मुसल्लह अफवाज ने पेशा वाराना महारत, चौकसी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा किया। कौम को मुबारकबाद। तमाम इख्तिलाफात बालाई ताक रख कर यकजहती का मुजाहिरा किया। पूरी कौम सियासी क़यादत के साथ यक आवाज़ होकर खड़ी हुई। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। मसला कश्मीर यूएन की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। भारत की जानिब से सिंध ताज़ मुआहदे की मअतली की मजम्मत। हमारी अफवाज ने जवाब दिया तो अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए। तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गाजियों की अयादत के लिए CMS लाहौर का दौरा। मरियम नवाज ने भारतीय जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की मिजाज पुरसी की। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब ने गाजी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा और गाजियों की जुर्रत और बहादुरी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर शुक्रिया अदा किया। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। शोहदा की वजह से कामयाबी मिली है। दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त दी। डिजिटल दहशतगर्दों के पांव भी अब उखड़ रहे हैं। हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं। भारत को ड्रामा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। मोहसिन नकवी की भारतीय जारहियत में शहीद अली हैदर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी की फतेह जंग में भारतीय ड्रोन से शहीद महबूब इलाही के गाँव आमद। शहीद के अहले खाना को खराज तहसीन पेश। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खुईरटा में भारतीय जारहियत में शोहदा के घरों का दौरा। बंडली और भरोट गाला में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान ने कुव्वत में कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। असले के तकब्बुर में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अजीम कामयाबी पर फौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मोदी ने खित्ते को अजाब में मुब्तला किया।
भारत खिते का चैंपियन बनना चाहता है। भारत के अवाम अपने मुल्क में अमन के साथ रहें। मोदी से छुटकारा हासिल न किया तो पूरा भारत तबाह हो सकता है। कराची में बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का खिताब। जंग बंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक कैपिटलाइजेशन पहली बार एक दिन में 1200 अरब रुपए से ज्यादा बढ़ गई। एक रोज में मार्केट के हुजम में 9% इजाफा हुआ। सोने की कीमतों को भी बड़ा झटका। सोना 10,400 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 3,40,500 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 14 पैसे की कमी, 281 रुपए 57 पैसे पर फरोख्त। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम शरास ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। ATC में मुलजिम शरास का बयान अबूरी चलान में शामिल। 4 फरवरी को अरमगान ने कॉल करके घर बुलाया। मुलजिम शरास का बयान।